اور دوسرے وہ ہیں جو وسائط ہیں، وسائل ہیں، وسیلے ہیں، وہ اعمال جو مقصود بالذات ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں۔ جو وسائط ہیں، وسائل ہیں، ذریعے بنتے ہیں، شرطیں بنتی ہیں دوسرے اعمال کی، افعال کی، وہ یہاں مراد نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ آپ کو یہ اصول جو فقہ ہے اس کے اندر یہ کام آتی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر بعض ائمہ کے نزدیک وضو کے اندر نیت کو لازم قرار دیا جاتا ہے اور اس پر استدلال اس حدیث سے کیا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو وضو بھی نیت ہے، وضو بھی عمل ہے۔ جب وضو بھی عمل ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس میں نیت کی حاجت نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال سے مراد وہ ہیں جو مقاصد ہوں، جو مقصود بالذات ہوں، جو وسائل اور وسائط ہوں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اور اس کی تائید بھی اس چیز سے ہوتی ہے کہ قبلہ شریف کی طرف چہرہ کرنا یہ نماز کی شرائط سے ہے، سطر ڈھانپنا نماز کی شرائط سے ہے، جگہ کی پاکی نماز کی شرائط سے ہے۔ ان میں سے بالاتفاق بین الاحناف و شافعیہ نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں شرائط سے تمہارے نزدیک بھی اعمال بھی ہیں، یہاں نیت ضروری نہیں ہے، تو ہم اگر وضو کے اندر نیت کو لازم نہ سمجھیں، غسل کے اندر نیت کو لازم نہ سمجھیں، تو پھر آپ ہم پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اعمال سے مراد وہ افعال ہیں، تو روح کو ہم نے پہلے الگ کر دیا تھا، اور جو افعال ہیں ان میں سے بھی وہ افعال کہ جو مقصود بالذات ہیں ان میں نیت ضروری ہے، ان جو مقصود بالذات نہیں ہیں وہ محض کیا ہیں؟ جو مقصود بالذات نہیں ہیں وہ محض وسائل ہیں دوسرے اعمال تک پہنچنے کے، وسائل ہیں دوسرے اعمال تک رسائی کے، ان کے اندر نیت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہم دیتے ہیں وضو کی طرف سے، وضو کی طرف سے، غسل کی طرف سے۔ ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر اعمال نیتوں سے ہے، مطلب اعمال کا وجود نیتوں سے ہے یا اعمال کا حکم نیتوں سے ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اعمال کا وجود نیتوں سے ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی آپ کو دھکا دیتا ہے، آپ نیچے جا کے گر پڑتے ہیں تو نیت تو نہیں پائی گی، لیکن فعل تو پایا گیا، بغیر نیت کے پایا گیا۔ اور بے شمار اس کی مثالیں ہیں کہ انسان بغیر نیت کے بے شمار افعال اس سے صادر ہوتے ہیں، بے دھیانی میں، بے خیالی میں، غلطی سے انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، یہاں تو نیت نہیں پائے گی۔ تو اگر یہ کہا جائے یہاں پر انما وجود الاعمال بالنیات، اعمال کا وجود نیتوں سے ہے، تو پھر تو کلام مصطفیٰ میں یہ عجیب قسم کی اس میں بے ترتیبی لازم آئے گی۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں بے شمار اعمال ہیں بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں، تو اس لیے لازمی ہے کہ یہاں پر کہا جائے انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم نیتوں سے ہے۔ پھر حکم دو قسم کے ہیں، ایک ہے اخروی اور ایک ہے دنیاوی۔ ذہن میں رہے بالاتفاق اخروی حکم مراد ہے ثواب، ثواب۔ یہ ہمارا اور شافعیوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ اخروی حکم مراد ہے انما حکم الاعمال بالنیات، حکم دنیاوی اور اخروی۔ تو اخروی حکم بالاتفاق مراد ہے، یعنی اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، تو پھر حاصل معنی ہوئے انما ثواب الاعمال بالنیات۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب اگر وہ وضو پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ وضو کے لیے جو نیت لازم کرتے ہیں وہ کس لحاظ سے لازم کرتے ہیں؟ اگر آپ ثواب اعمال، ثواب الوضو کے لحاظ سے نیت کرتے ہیں، یہ حکم اخروی ہے، ہم اس پہ آپ کے ساتھ متفق ہیں۔ وضو کا ثواب تبھی ہوگا جبکہ نیت پائی جائے گی، اگر نیت نہیں پائی جائے گی تو وضو کا ثواب نہیں پایا جائے گا۔ اخروی حکم بالاتفاق مراد ہو گیا۔
اب وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی حکم بھی مراد لیا جائے گا. یہ پھر ہمارا ان کے ساتھ اختلاف جا کے اصول فقہ میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آیا مشترک میں عموم ہے یا نہیں، اور حقیقت اور مجاز کو بیک وقت مراد لیا جا سکتا ہے یا نہیں. ہمارے نزدیک نہ مشترک میں عموم ہے، نہ ہی حقیقت اور مجاز کو بیک وقت ایک ہی لفظ سے ارادتاً اس کو مراد لیا جا سکتا ہے، قصداً یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ جب اخروی حکم مراد ہو گیا ثواب، اب دنیاوی حکم جو ہے صحت الاعمال، تو بات یہ ہے کہ اخروی حکم مراد ہو گیا، دنیاوی حکم، ان دونوں کو آپ مشترک بنائیں گے یا حقیقت مجاز بنائیں گے؟ مشترک بنائیں تو جب بھی آپ کو عمومی اشتراک کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر آپ اس کو مشترک نہ بنائیں، حقیقت مجاز بنائیں، جب بھی آپ کو حقیقت اور مجاز کا اجتماع ارادتاً ایک لفظ سے لازم آئے گا. یہ دونوں اصول فقہ میں ہم اس کی بات کر چکے کہ یہاں پر شافعیہ کا مسلک کا موقف کمزور ہے، احناف کا موقف مضبوط ہے. لہٰذا جب ثواب اعمال مراد ہو گیا تب حکم اب صحت اعمال مراد نہیں ہو سکتا. یہ ہم وضو کی طرف سے ان کو دوسرا جواب دیں گے کہ صحت الاعمال یہاں مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ ثواب الاعمال ہم مراد لے چکے. اور وضو کے بارے میں ہم کہتے ہیں نیت ضروری نہیں، تو مطلب نیت ضروری نہیں کہ آیا وہ نماز کے لیے جو شرط بنتا ہے، نماز تک رسائی کا وسیلہ بنتا ہے، محض یہاں نیت ضروری نہیں. باقی ہم متفق ہیں اس بات پر کہ وضو کا ثواب اسی کو ہوگا جو نیت کرے گا، ثواب اسی کو ہوگا جو نیت کرے گا. اگر نیت نہیں کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ہوگا. تو یہ میں نے اعمال جو ہے اس کی وضاحت میں یہ بھی بتا دیا کہ طرق مراد نہیں ہے، اور طرق کس درجہ کے اور اعمال سے کون سے مراد ہیں، اور جو وسائل ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا. وضو کے بارے میں چونکہ مشہور اعتراض ہے اس لیے اس کے بارے میں گفتگو کی. فرمائے انما الاعمال بالنیات. چلیں مجھے بھی برکت حاصل ہو گئی. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو اوج ترقیوں سے نوازے. اور میرے لیے سعادت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و التسلیم کی حدیث سادات کرام کے بیچ مجھے بیٹھ کر پڑھنے کا، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع ملا. اللہ کریم اس ادارے کو بے مثال ادارہ بنائے، اور اس ادارے کی برکتیں مجھے بھی، اور اس ادارے کی برکت سے جامعۃ العین جو جس کی خدمت پہ میں مامور ہوں، اللہ کریم اسے بھی بے مثال ادارہ بنائے. اللہ کریم آپ سب کو اپنے دین کا سچا خادم بنائے. آمین یا حبیب کریم صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا محمد محفل درس حدیث کی انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے شمال علمی کو دن دگنی رات چوبیس نصیب فرما. دعا فرمائیں اللہ ہمارے سرمایہ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، عمر میں، صحت میں برکت فرمائے. یا رب العالمین تیرا بہت احسان ہے، ہمیں ایسے ہی عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی ہمارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما. ہمارے تمام دینی مدارس کی خیر ہو. اور خوش قسمت سعادت مند جتنے طلباء سامعین اس پاکیزہ محفل کے اندر درس حدیث کے اندر شامل ہوئے، میرے مولا حدیث کے انوار و برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. یا رب العالمین یا الہ العالمین تمام اس مادر علمی کے اساتذہ کرام کی خیر، تمام طلباء کی خیر، تمام محبین کی خیر، تمام حضور علیہ السلام کی امت کی خیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. مبارک ہو جی.